سامعین، یہی اللہ کے دشمن و باغی ایک خاص طرز کا معاشرہ اور روایات کو قائم کر لیتے ہیں۔ ان روایات اور جاہلی معاشرے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر باہمی ربط، تعاون اور منظم وفاداری کا نظام قائم کر دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت باہمی طور پر روابط، تعاون اور منظم وفاداری کا نظام قائم کر دیتی ہے۔ اگلے مرحلے میں پھر یہ جاہلیت ایک اور نئی چال چلتی ہے، اور وہ بہت خطرناک چال ہے۔ توجہ کیجئے گا، سوچئے گا اور دل میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ جاہلانہ معاشرے کے ہر فرد کے دماغ میں، ہر فرد کے ذہن میں، دل و دماغ میں اسلام کے حکموں کا خوف ڈال دیتی ہے کہ اگر اسلام نافذ ہوا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں سنسار کیا جائے گا، لہذا بچو بچو۔ اس اسلام کے نظام سے، اللہ کی حدود و قیود سے انسانوں کو پہلے مرحلے میں ڈرایا جاتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں اللہ کے ان حکموں سے انہیں متنفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت دین اسلام اور اللہ کے حکموں کے متعلق، اللہ پاک کے معاشرتی اور انفرادی احکامات کے متعلق اپنی گرفت والی جاہلی معاشرے کے افراد کے ذہنوں میں اسلام کا خوف ڈال دیتی ہے۔ پھر یہی جاہلیت معاشرہ ہمیشہ دین سے خوف زدہ ہو کر، جاہلی معاشرہ ہمیشہ دین سے خوف زدہ ہو کر دین سے دور بھاگتا ہے۔ پھر اسی سوچ کے لوگ جو اسلام سے خوف زدہ اور متنفر ہوتے ہیں، وہ اپنی جاہلانہ لیڈرشپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ان احکامات کے نفاذ سے ان جاہل معاشرے کے افراد کو بچاتے رہیں۔ سامعین گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے داعیوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مضبوط بنیادوں پر دعوت کھڑی کرے، جو صرف زبان و بیان کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ پریکٹیکل ہو۔ وہ قول و فعل سے اسلام کی خوبصورتی اور دائرہ شفقت و رحمت کو پیش کرے۔ جب جاہلیت ایک پریکٹیکل لائف اور عملی کردار کے ساتھ معاشرے کو اپنے گرفت میں لیتی ہے، ایک زندہ، فعال اور جیتا جاگتا معاشرہ بن کر سامنے آتی ہے، تو جاہلیت کا بوری بستر گول کرنے کے لیے صرف علمی حد تک دلائل اور کتابی محنت کیا کافی ہوگی؟ ہمیں پریکٹیکل زندگی، اسلام کی پریکٹیکل زندگی کو پیش کرنا ہوگا، ہرگز نہیں۔ ایسی محنت تو صرف جاہلیت کا سامنا کرنے میں ناکام ہو جائے گی جو صرف زبانی علمی دلائل یا کتابی شکل تک محدود رہے گی۔ دوستو، جب تک مضبوط دعوت کو کھڑا نہ کر دیا جائے اور اس دعوت کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم نہ کر دیا جائے جو ایک نظام امن و راحت، سکون و اطمینان، اخلاقی قدروں میں اپنی مثال آپ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ ایک بالفعل نظام کے مقابلے میں جو زمین پر موجود ہے، بالفعل اسلامی نظام برپا کرنا جو لوگوں میں محبوب بن کر ابھرے اور ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت لوگوں کو محسوس ہونے لگے کہ ہماری ضرورت ہی اسلامی معاشرہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج تک ہمارے معاشرے میں جاہلیت کا مقابلے میں اسلام کا چراغ عزم و ارادے، تحریر و تقریر تک ہی محدود رہا ہے۔ اب تحریر و تقریر اور عزم سے بڑھ کر اسلام کو تحریک کی صورت اور عمل کی صورت پیش کرنے سے جاہلیت کا سد باب ہوگا، اور ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، توجہ کیجیے گا، ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، وہ انتظامی طریقہ کار اور اجتماعی رنگ ڈھنگ میں عوام الناس کے لیے بہترین اور پرکشش ہو۔ اس مارکے کو سر کرنے والے حضرات، یہ دعوتی اور اسلامی معاشرہ اٹھانے والے، برپا کرنے والے، جماعت محمد کی تجدید کرنے والے افراد، دین کی محنت کرنے والے افراد کے باہمی روابط و تعلقات قائم شدہ جاہلی معاشرے سے ہر لحاظ سے فائق و برتر ہونے چاہیے۔ ان کے اخلاقی معاملات، لوگوں سے میل تال، سب عوام الناس کے لیے پسندیدہ ہوں۔